اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ کو قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ پر اس طرح ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو اللہ رب العالمین تو کتنی رحمتیں نازل فرما سکتا ہے، اس کی ذات کتنی بڑی ہے، یہ کوئی اندازہ ہے کسی کو؟ کوئی بھی اللہ تو بے حد و حساب رحمت نازل فرماتا ہوگا، لیکن ہماری رحمت اور ہماری درجہ کی بلندی کی دعا کرنا، درود بھیجنا اور سلام بھیجنا، اس کی کیا کمی باقی رہے گی جب اللہ خود ہی بھیج رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھیجو، تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور تمہارے درجے بلند ہوں گے۔ اس نبی کے اوپر درود بھیجنے سے تمہاری عزت اور قدر میں اضافہ ہو جائے گا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کی تو کوئی کمی باقی نہیں رہ جاتی جب اللہ اور فرشتے بھی۔ اب دیکھیں کہ جو فرشتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جانتے ہو یہ فرشتوں کے بارے میں کتنے فرشتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان ایک مرتبہ جو ہے وہ چرچرانے لگا، جیسے کسی چیز کے اوپر وزن بڑھ جاتا ہے نا، اس کے اندر سے آوازیں آتی ہیں، اس طرح فرمایا کہ آسمان چرچرانے لگا ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ چرچرائے۔ آسمان کے اندر 4 انگلیاں جتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے، ما فیہا 4 موضع الا وملک ساجد جبہتہ غالب جبہتہ ساجدا للہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 4 انگلیاں جتنی بھی جگہ آسمان پہ خالی نہیں ہے مگر وہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنے سر کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیے ہوئے رکھا ہوا ہے۔ فرشتوں کے سر بھی ہیں، اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ وہ اپنے سجدہ ریز ہے، جس طرح کہ اللہ کی جو ہے وہ شان کے مطابق اس نے ان کو بنایا ہے۔ اور پیشانی کا ذکر ہے اس حدیث میں کہ فرشتوں کی پیشانیاں بھی ہیں۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بہت سے فضائل اور فوائد ہیں، جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد کا ذکر فرمایا کہ جو شخص اذان سنے اور اس کے بعد اسی طرح ہی اذان کا جواب دے جس طرح کے مؤذن کہہ رہا ہے اور اس نے کلمات کو دہرائے، یعنی مؤذن کا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ بھی کہے اللہ اکبر اللہ، آپ نے فرمایا کہ وہ مؤذن کے ساتھ ساتھ جیسے وہ کہتا ہے وہ کہے، پھر وہ دعا کرے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، پھر میرے اوپر درود پڑھے۔ تو جو بندہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر جو ذکر آتا ہے کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بھی بلند ہو جاتے ہیں ایک درود پڑھنے کے سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح و شام اس کام کو کرتا ہے نا، درود و سلام کا، یعنی ایک اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے صبح و شام روٹین کے ساتھ، اس کا یہ عمل ہے، اس کی تو کیا یہ بات ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ صبح 10 مرتبہ مجھ پر اور شام 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، قیامت والے دن اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی، میں اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے اس شخص کو نصیب ہوگا۔
کہ جو درود پاک پڑھنے کے اندر اہتمام کرتا ہے اور باقاعدہ پڑھتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی جو ہے نا یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر زیادہ حقدار ہے، اس کا حق رکھتا ہے۔ یعنی ہماری جان کا ہمارے اوپر اتنا حق نہیں ہے کہ جتنا قرآن پاک کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ نے جو رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان کے اوپر حق رکھتے ہیں۔ تو جس کا اتنا حق ہو کہ میری جان سے بھی زیادہ مجھ پر وہ حق رکھتا ہے قرآن کے روح کے مطابق، تو پھر مجھے تو ضرور یہ تو بھولنا ہی نہیں چاہیے، نہ مجھے سستی ہونی چاہیے اس پر، کیونکہ میں اپنی جان کی خاطر اپنے کتنا کچھ کرتا ہوں، میں بہت خیال رکھتا ہوں اپنی جان کا، لیکن جس کا اس سے بھی زیادہ حق ہے اس کے بارے میں تو، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے کہ سارا دن ہی گزر جاتا ہے درود کے بغیر، ہم پڑھتے نہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ بڑا اہتمام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا نام میرا ذکر ہو، میرے اوپر درود نہ پڑے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی نام کی خاطر درود ہے، جس کے پاس میرا نام ذکر ہو اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ تو بڑی سخت باتیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، جس کو بھول گیا، مجھ پر درود پڑھنا ہی بھول گیا، سمجھو کہ وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا، خاطیہ طریق الجنت، اتنا بڑا اور اہم کام، تو یہ تو نہیں انسان کو بھولنا چاہیے۔ یقیناً میں بھی اس میں سستی اپنے اوپر یہ فرض ڈالیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، جتنا بھی ہو سکے اتنا، کم از کم نہیں تو 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام، یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا چاہیے ہمیں، اس کے بارے میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ جو رمضان ہے یہ تو ویسے ہی رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور درود پاک بھی رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے۔ رحمتوں اور برکتوں کے مہینے میں ایسی چیز کا بندہ اہتمام کرے کہ جو رحمتوں اور برکتیں لے کر آتی ہے، یعنی سمجھو کہ پھر یہ تو سونے پر سہاتا ہی ہے۔ ایک تو ویسے رحمتوں کا مہینہ ہے، اور دوسرا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنا، یہ اور کیا ہی کمال کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی، کم از کم جو ہے وہ چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو ہی زبان پہ اگر پڑھتے رہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس سے بڑا درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے اور اعلیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا ہے، یہ بھی پڑھیں۔ تو بہرحال جو بھی ہے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔